نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین۔ اور ذنون کو یاد کرو جب وہ غضبناک ہو کر چل پڑے تو اس نے گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے، تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک مجھ سے بھیجا ہوا۔ یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی حضرت یونس بن متہ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کو آپ نے اپنی قوم کو مسلسل دعوت دیتے رہے، لیکن قوم ڈھیٹ بنی ہوئی تھی۔ قوم نے آپ کی دعوت کو قبول نہ کی اور نہ ہی نصیحت مانی، بلکہ وہ اپنے کفر پر قائم رہے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام ایسی قوم پر غضبناک ہو کر اپنی قوم کے علاقے سے تشریف لے گئے، اور آپ نے یہ گمان کیا کہ یہ ہجرت کرنا آپ کے لیے جائز ہے، کیونکہ اس کا سبب صرف کفر اور کافروں کے ساتھ بغض اللہ کے لیے اور اللہ کے لیے آپ کا ان کے ساتھ غضب کرنا ہے۔ لیکن آپ نے یہ ہجرت کرنے میں اللہ رب العالمین کے حکم کا انتظار نہ کیا تھا، کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا۔ یعنی جب آپ اپنی قوم سے غضبناک ہو کر اللہ کے لیے چلے تھے، لیکن کیونکہ اللہ کے حکم کا انتظار نہیں تھا کہ آپ کو ہجرت کرنے کا حکم نہیں ہوا تھا، تو اللہ رب العالمین نے آپ کی آزمائش اس طرح ہوئی کہ آپ سمندر کے پاس سے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیے گئے۔ تو فرمایا، جس طرح آپ نے سنا کہ اس میں اندھیرا تھا، اس میں تاریخی تھی، کتنی قسم کی تاریخی تھی، تو پھر علماء نے لکھا کہ وہاں کئی قسم کی تاریخیاں تھیں۔ ایک تو دریا کی اندھیرے کی تاریخی، فرمایا پھر رات کی تاریخی، پھر مچھلی کے پیٹ کے اندر کی تاریخی، یعنی وہاں کا اندھیرا، تین قسم کا اندھیرا۔ فرمایا ان اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے پاک پروردگار کو مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد بھی اللہ کو کس طرح پکارتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے میرے رب، تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک مجھ سے بھیجا ہوا کہ میں اپنی قوم سے تیرا اذن اور اجازت پانے سے پہلے ہی جدا ہو گیا۔ یہ دیکھیے اللہ کے نبی کس انداز سے اللہ کی بارگاہ میں وہ عرض کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ جو کلمات ہیں، اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جب دعا مانگی تو یہ کلمات کہے جو آپ نے سماعت کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ کسی مقصد کے لیے دعا مانگے تو فرمایا اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ یعنی یہ کیا پتہ چلا کہ یہ اسم اعظم ہے، یعنی یہ وہ کلمات ہیں کہ اس کو پڑھ کر کسی مقصد کے لیے دعا کی جائے تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اس مسلمان کی دعا قبول فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں خبر نہ دوں کہ جب تم میں سے کسی شخص پر کوئی مصیبت یا دنیا کی بلاؤں میں سے کوئی بلا نازل ہو اور وہ اس کے ذریعے دعا کرے تو اس کی وہ مصیبت
اور وبا اور بلا دور کر دی جائے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا تو آپ نے کی بارگاہ میں جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، ارشاد فرمائیے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ چیز حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی طرح حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان اپنی بیماری کی حالت میں، یعنی کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا علاج بھی میرے آقا نے بتایا، فرمایا کہ وہ اپنی بیماری کی حالت میں 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ساتھ دعا مانگے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس مرض میں جو اسے بیماری لگی ہے، اگر وہ بیماری میں مر گیا، 40 مرتبہ پڑھ کر پھر اس نے اللہ سے دعا مانگ لی، لیکن وہ مرض میں شفا نہ ملی لیکن مر گیا، تو فرمایا کہ اگر وہ فوت ہو گیا تو اسے شہید کا اجر دیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ اگر تندرست ہو گیا، میرے آقا فرماتے ہیں، تو اس کے تمام گناہ بخشے جا چکے ہوں گے۔ یعنی اتنی برکت ہے اس کی۔ اور اسی آیت میں فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کے بارے میں فرمایا کہ اس نے گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے۔ تو اس کی تفسیر کرتے ہوئے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالی عاجز ہے وہ کافر ہے۔ یہ پہلے ایک مسئلہ سمجھ لیجئے کہ کبھی کوئی یہ سمجھے کہ اللہ تعالی عاجز ہے کہ میری پکڑ نہیں ہو سکتی، اگر کسی نے ایسا سوچا تو فرماتے ہیں وہ کافر ہے۔ اور یہ ایسی بات ہے کہ کسی عام مومن کی طرف بھی اس کی نسبت کرنا جائز نہیں۔ یعنی ہم کسی کی طرف نسبت نہیں کر سکتے کہ اس نے یہ کہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عاجز ہے، مجھے پکڑ نہیں سکتا، نعوذ باللہ۔ تو فرمایا کہ یہ کفر ہے اور یہ کافر ہو جاتا ہے، اور یہ عام مسلمان کی طرف بھی کوئی نسبت نہیں کر سکتا۔ تو فرماتے ہیں تو انبیاء علیہم السلام کی طرف یہ نسبت کرنا، یہ منسوب کرنا کس طرح جائز ہوگا کہ وہ اللہ کو عاجز گمان کرتے ہوں گے؟ تو لہٰذا ترجمے میں پھر فرماتے ہیں کہ اس آیت کا یہ معنی ہرگز نہیں ہوگا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں پکڑنے پر قادر نہیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہوگا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ ان پر تنگی نہیں فرمائے گا۔ یعنی بعض اگر لفظ بہ لفظ ترجمہ ہو تو دیکھیے لوگ ٹھوکر کیسے کھا سکتے ہیں کہ اس کا لفظ بہ لفظ اگر ترجمہ کرنے جائیں تو نقدرہ کہ اس کی قدرت نہیں رکھتا کہ اللہ کے نبی کے بارے میں اگر ایسا ترجمہ ہو جائے تو یہ اس کا ترجمہ تمام معتبر مفسرین اور امام فخر الدین رازی اور اعلیٰ حضرت نے اسی معنی کو اختیار کیا اور اسی کو وہ ترجمہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے۔ آگے ارشاد فرمایا آپ نے یہ دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں مچھلی کے پیٹ میں، پھر کیا ہوا؟ قرآن بتاتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات بخشی، اور ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں یہ ورد کرتے رہے، اللہ نے اس مچھلی کے پیٹ کی وحشت کے غم سے فرمایا کہ ہم نے اسے نجات دی، اور مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے پر لے جا کر انہیں پہنچا اور انہیں اگل دے۔ تو پھر فرمایا کہ مچھلی نے انہیں نکال دیا اپنے اندر سے، اور فرمایا ہم ایمان والوں کو ایسے ہی مصیبتوں اور تکلیفوں سے نجات دیتے ہیں جب وہ ہم سے فریاد کریں اور دعا کریں۔ تو اس کے بارے میں ایک اور حدیث پاک آتی ہے کہ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہاری اللہ تعالیٰ کے اس اسم اعظم کی طرف رہنمائی نہ کروں کہ جس کے ساتھ جب بھی دعا کی جائے تو وہ قبول ہو جائے، جب جو سوال کیا جائے وہ عطا ہو جائے،
پھر میرے آقا نے فرمایا وہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے کہ جو انہوں نے اندھیرے میں 3 بار کہی تھی۔ ایک شخص نے پھر حضور کی بارگاہ میں فوراً عرض کی یا رسول اللہ یہ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص تھی یا تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ یہ حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھا تھا تو اللہ نے انہیں نجات دیتی تھی، تو کیا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ تو میرے آقا کیا فرماتے ہیں سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نے اللہ کا یہ ارشاد نہیں سنا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسے غم سے نجات بخشی اور ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں۔ مراد یہ ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں بلکہ یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ جب بھی وہ ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگیں گے تو اللہ رب العالمین ان کی بھی دعا قبول فرمائے گا، تو یہ دعا مانگنی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر دعا مانگنی چاہیے، تو ہمارے یہاں آمین 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 کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آمین کا بھی ایک مسئلہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے بعد میں عرض کر دوں گا، لیکن یہ دعا یہ پڑھ کر پھر فوراً اپنی دعا مانگے، یعنی اس کے بعد آمین کہنا نہیں ہے، یعنی یہ پڑھ کر اپنی دعا مانگے۔ ہمارے یہاں یہ پڑھ کر آمین 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 کہا جا رہا ہوتا، لیکن اگر اس کے لفظ میں ترجمے میں اگر غور کریں تو پھر اس کا ایک معنی کچھ اور ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد آمین نہیں بلکہ اپنا مقصد جو اللہ کی بارگاہ میں ہے وہ عرض کرے۔ اسی طرح آگے ارشاد فرمایا وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور زکریا کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ یہاں سے اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا علیہ السلام کا مختصر 2 آیتوں میں واقعہ بیان کیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اے میرے رب مجھے بے اولاد نہ چھوڑ بلکہ وارث عطا فرما، تو سب سے بہتر وارث ہے۔ یعنی اللہ تعالی مخلوق کے فنا ہونے کے بعد باقی رہنے والا ہے، تو مدعا یہ بنا کہ اگر تو مجھے وارث نہ بھی دے تو کوئی غم نہیں کیونکہ تو سب سے بہتر وارث ہے۔ تو یہاں پر علماء نے کہا اس آیت سے 2 باتیں پتہ چلی۔ نمبر 1 کہ دین کی خدمت کے لیے بیٹا مانگنا چاہیے۔ ہم دنیا کی دولت کے لیے یا اپنے سہارے کے لیے بیٹا مانگتے ہیں، بیٹا مانگا تو کس لیے مانگا اللہ کے نبی نے، تو پتہ چلا کہ دین کی خدمت کے لیے بیٹے کی دعا اور فرزند کی دعا اگر کی جائے تو یاد رکھیے یا اس کی تمنا ہو تو یہ سنت نبی ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی۔ ایک بات، دوسری بات جیسی دعا مانگی اسی قسم کے الفاظ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے۔ اب یہ کیا تھا، کیونکہ فرزند مانگا، اب کیونکہ آپ کمال کے نبی ہیں اللہ کے، تو فرزند بھی وہ عطا ہو کہ جو میرے کمال کا وارث بنے۔ تو اللہ رب العالمین کے جو جتنے اسماء ہیں 99 نام اور بھی ہیں، تو انہی ناموں میں سے ایک وارث نام بھی اللہ کا ہے، الوارث، تو وہی اسی لفظ سے اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، وارث مانگ رہے ہیں تو اسی لفظ سے پکارا یا وارث، تو الوارثین اسی لفظ سے پکارا۔ تو علماء کہتے ہیں جیسی دعا مانگے اسی قسم کے الفاظ کے اللہ کے نام صفات سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے۔ جب رحمان کا رحم مانگنا ہے تو پھر رحمانو یا رحمانو کہہ کر اس کی بارگاہ میں عرض کرے۔ اسی طرح جو چیز چاہیے اللہ کی بارگاہ میں اس کے مبارک ناموں کا ورد کرتا رہے اور اللہ کی بارگاہ میں مانگے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پھر کیا اللہ نے ارشاد فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا فرمایا اور اس کے لیے اس کی بیوی کو قابل بنایا۔ بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں بڑی رغبت سے اور بڑے ڈر سے پکارتے تھے، اور ہمارے حضور
دل سے جھکنے والے تھے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کی اور انہیں سعادت مند بیٹا حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کیا۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے، یعنی وہ اللہ کے نبی ہیں، تو فرمایا حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے آپ کی بیوی کا 5 پن ختم کر کے اسے اولاد پیدا کرنے کے قابل بنا دیا۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ کے کتنے محبوب ہیں؟ تو جو اللہ کا محبوب ہو، اللہ اس کے لیے پھر وہ کام بھی، یعنی ان کی بیوی کا 5 پن ختم کر کے ان کو اولاد کے قابل بنا دیا۔ اور یہاں پر سارے نبیوں کا قصہ مکمل ہونے کے بعد اللہ نے ان کی ایک شان سارے نبیوں کا پیچھے سے آپ سنتے ہوئے آئے، کتنے نبیوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے، یہ ایک پاؤ رکوع تھا جو ہم نے سماعت کیا، ان کا اللہ نے 2 لفظوں میں بتا دیا۔ فرمایا کہ بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے، یعنی جن انبیاء کا بھی ہم نے ذکر کیا اور ان کی دعائیں قبول کی، فرمایا وہ 2 کام کرتے تھے، اور وہ کیا کرتے تھے کہ وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے، اور اللہ کو جب پکارتے تھے تو بڑی رغبت سے اور بڑے ڈر سے پکارتے تھے، اور ان کے دل جو تھے وہ اللہ کے حضور جھکنے والے تھے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ جو شخص ایسا ہونا چاہے کہ اس کی ہر دعا قبول ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ 3 کام کرا کرے، اس کی ہر دعا قبول ہوگی۔ نمبر 1 کہ نیکی کا کام جب بھی مل جائے دیر نہ لگائے، نیکی کا کام کر دے، فوراً نیکی کا کام کرے، ایک یہ دعا قبول ہونے کا ذریعہ۔ نمبر 2 امید اور خوف کے درمیان رہتے ہوئے اللہ سے ہر وقت دعا مانگے۔ خوف اور امید یہ ایمان کا نام ہے، اور یہی دعا مانگنے میں ادب ہے۔ نمبر 2 اور نمبر 3 جب بھی اللہ سے مانگے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے کہ مالک میری کوئی اوقات نہیں، میری کوئی طاقت نہیں، ہمیشہ دل سے، یعنی عجز، دل جھکنے والا اللہ کی بارگاہ میں ہو، دل میں تکبر نہ ہو، مانگ اس سے رہا ہو، دل میں تکبر بھی ہو اور دل ادھر ادھر ہو، اور پھر کیا دعائیں قبول ہوں گی؟ جب یہ 3 کام ہوں گے تو فرمایا اس کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آج کے اس مبارک درس کی برکت سے، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج عرس پاک بھی تھا، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ آج تک زندگی میں جب سے ہم پیدا ہوئے آج تک جتنی دعائیں مانگی ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ساری دعائیں قبول فرمائے، اور مرتے دم تک ہمیں دعا مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما دے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم قرآن حکیم کا نور عطا کر دے، مولائی کریم اس کا صحیح فہم عطا کر دے، عمل کا جذبہ دے دے، اللہ پاک عمل بنا دے، ہماری زندگیوں میں قرآن کا نور آ جائے۔ اے اللہ ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں، اے اللہ ہمارے قرآن، مولائی کریم ہمارے اخلاق قرآن سے مزین ہو جائیں۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنت بالقرآن۔ اے رب کریم آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ میرے آقا کی امت میں جو جہاں کہیں گھر میں ہاسپٹل میں بیمار ہے اللہ سب کو شفا دے دے۔ محمد زیب یہ شدید بخار میں ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، اللہ انہیں شفا عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کے گھر والوں میں، ہمارے جسموں میں جو بیماریاں ہیں قرآن کی برکت سے قرآن شفا ہے، اللہ ہمارے جسموں کی بھی ساری بیماریاں، ہمارے گھر والوں میں جو بیمار ہیں انہیں بھی اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ مولائی کریم ہم سب کے رزق کے دسترخوان کو وسیع فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کی مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔